السلام علیکم ناظرین، انسان کوئی بھی کام اپنے اچھے کے لیے کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن وہ غلط بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو مشکلات اور پریشانیاں اٹھانی پڑ جاتی ہیں۔ ان مشکلات اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے انسان کسی عقل والے یا اس کام کا تجربہ رکھنے والے شخص سے مشورہ لیتا ہے تاکہ اس کام کا نتیجہ اچھا نکلے۔ عقل والے اور تجربہ کار لوگوں کے مخلص مشورے پر عمل کرنے کے باوجود انسان کو نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ پاک سے مشورہ کریں جو آنے والے یعنی ہر لمحے وقت اور غیب کا علم رکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ وہ کام نقصان میں جا ہی نہیں سکے گا بلکہ اس کام میں خیر حاصل ہوگی۔ اللہ پاک سے مشورہ کرنے کو استخارہ کہتے ہیں اور اس کے لغوی معنی خیر طلب کرنے کے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا اور اطمینان نہیں ہوتا کہ ان 2 یا ان 3 یا ان 5 کام یا رستوں میں سے کس کا انتخاب کریں، کس کے انتخاب کرنے میں خیر ہے۔ تمام نظر آنے والے رستوں کے انتخاب میں بظاہر تو خیر محسوس ہوتی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کس کا انتخاب کریں۔ جیسا کہ اگر ہم روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کس کام کا انتخاب کریں، آیا کہ نوکری کریں یا کپڑے کا کاروبار کریں یا ہم فاسٹ فوڈ کا کام کریں۔ اسی طرح ہم اگر رشتہ کرنے لگیں تو آیا کہ ہم اس 1، 2 یا 3 یا جتنے بھی رشتے آئے ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے، ان میں سے کس کا انتخاب کریں۔ ان سب پریشانیوں کا حل استخارہ ہے۔ اگر ہم استخارہ درست کریں اور شرعی شرائط پر پورا اتریں تو اللہ پاک کی رضا سے درست ہو جائے گا۔ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سارے معاملات میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح انہیں قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے، جب تم میں سے کوئی ایک شخص کام کرنا چاہے تو وہ فرض کے علاوہ 2 رکعت ادا کر کے یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ دعا کرتے وقت اپنی ضرورت یا ضروریات کا بیان کر دینا چاہیے۔ صحیح بخاری میں یہ دعا مل جائے گی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، میں بھلائی مانگتا ہوں تیری بھلائی سے، تو علم والا ہے، مجھے علم نہیں ہے، تو تمام کشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش کے اعتبار سے، میرے انجام کے اعتبار سے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دعا میں 2 مرتبہ حاضر امرہ کے الفاظ آئیں گے، تو آپ نے اس کے آگے اپنی حاجت یا حاجات کا ذکر کرنا ہے۔ آپ ان کا نام بھی لے سکتے ہیں حاضر امرہ کے بعد، یا ان حاجات کو اپنی ذہن میں بھی لا سکتے ہیں۔ ایک حاجت ہے یا ایک سے زیادہ حاجات ہیں، ایک کام ہے یا ایک سے زیادہ کام ہے، ان سب کا آپ نام لے سکتے ہیں عربی میں، اردو میں، یا پھر آپ ان کو ذہن میں بھی لا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں تو اس دعا کو کتاب یا موبائل سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی عربی کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، یعنی عربی پڑھنا نہیں جانتا، تو بعض علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کسی اور شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ جب میں یہ دعا پڑھنے لگوں تو آپ نے مجھے یہ دعا استخارہ پڑھانی ہے اور میں آپ کے ساتھ ساتھ یہ پڑھوں گا۔ استخارے کے بعد خیر والے کام کا انتخاب کیسے کریں؟ جب ہم استخارہ کر لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کس کام کے انتخاب کا فیصلہ کریں، تو اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ جب ہم نے دعا استخارہ کی تھی اور ہم نے جب حاصل امرہ کے بعد اپنی ضرورت یا کس رستے کا انتخاب کرنا ہے وہ ہم نے اپنی زبان میں بولا تھا یا عربی میں بولا تھا یا اپنے ذہن میں لائے تھے ان کاموں کو، تو 2 مرتبہ حاصل امرہ کے بعد ہم نے یہ کام کیا تھا۔ تو پہلی مرتبہ جب حاصل امرہ آیا تو اس میں یہ تھا کہ آپ اپنی حاجات کے بعد کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ میرے دین، معاش اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہو تو اسے میرے حق میں بہتر کر دے، اور اسے میرے مقدر میں کر دے، اور اس میں میرے لیے آسانی کر دے، اور میرے لیے اس میں
برکت ڈال دے۔ اور پھر دوبارہ جب حاضر امرہ کے الفاظ ہیں، اس کے بعد ہم نے اپنی ضرورت یا ضروریات یا رستے یا رستوں کا ذکر کیا اللہ پاک سے، اس کے آگے ہم نے دوبارہ بولا کہ اے اللہ میرا یہ کام میرے دین معاش اور انجام کے لحاظ سے نقصان دہ ہے، تو پھر مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے، اور جو میرے حق میں بہتر ہے اسے میرے لیے مقدر کر دے اور مجھے اس پر راضی کر دے۔ اب بات ہے کہ ہمیں استخارہ کرنے کے بعد کس رستے یا کس چیز کا انتخاب کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں وہی کام کرنا ہوگا جس کے کرنے پر ہمارا دل مطمئن ہوگا، اور ہمیں اس کام کرنے کی تیاری میں مصروف ہو جانا ہے۔ فرض کر لیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ ہم کپڑے کا کاروبار کریں، تو ہم اس کی تیاری کرنی شروع کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں گے اور دماغ کو حاضر رکھیں گے۔ پھر اگر اس کام میں خیر ہوئی تو آپ یہ کام شروع کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کے لیے برکت ڈال دیں گے اور آسانی فرما دیں گے۔ اور اگر اس میں خیر نہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بے شک یہ کام کر بھی رہے ہوں گے، تو عین وقت پر آپ کو کوئی بتا دے گا کہ یار اس کام میں یہ نقصان ہے، یا آپ کے دل میں اچانک اس کام کے بارے میں کوئی خیال آ جائے گا کہ اس کام میں یہ چیز نقصان دہ ہے، تو آپ اس کام کرنے سے رک جاؤ گے۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے استخارہ کے دوران جن کاموں کا ذکر کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے علاوہ کوئی اور کام عطا فرما دیتا ہے، اور اسی میں ہی ہمارے دین معاش اور انجام کی خیر ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے دعا میں بھی یہی مانگا ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک اگر یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے تو ہمارے مقدر میں کر دے، اگر نہیں بہتر تو ہمیں ان سے دور کر دے اور ہمارے حق میں اچھی چیز کر دے اور ہمیں اس پر راضی کر دے۔ استخارہ کرنے سے پہلے آپ اپنوں اور لوگوں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں جو اس کام کا تجربہ رکھتے ہیں یا اس کام سے وابستہ ہیں۔ استخارہ کے لیے سو جانے کی کوئی شرط نہیں، نہ ہی استخارہ کو رات کے وقت کرنے کی کوئی شرط ہے، نہ ہی کسی کی اجازت کی شرط ہے۔ دن میں جس مرضی وقت استخارہ کر سکتے ہیں سوائے ممنوع یا مکروہ اوقات کی۔ یہ وہ اوقات ہیں، ان اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ 3 وقت ممنوع یا مکروہ ہیں۔ ایک تو جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، دوسرا وقت جس وقت ٹھیک دوپہر ہو جب تک زوال نہ ہو جائے، تیسرے جس وقت سورج ڈوبنے لگے جب تک کہ پورا ڈوب نہ جائے۔ صحیح مسلم۔ آپ مقامی علماء سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ اوقات کن کن وقت میں آتے ہیں، تو یہ اوقات دن میں چند منٹوں کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح خواب دیکھنا استخارے کے لیے کوئی شرط نہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خواب شیطانی تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا یا انسان کے دن بھر کے خیالات کی وجہ سے تھا؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری اور برا شیطان کی طرف سے تکلیف، رنج اور ڈرانا ہوتا ہے، اور تیسری قسم کا خواب آدمی کے خیالات ہوتے ہیں یا جو وہ بیداری میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آتے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ برے خواب کا اثر زائل کرنے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو برا خواب آئے تو اسے لوگوں میں بیان نہ کر بلکہ اس کو زائل کر دے، یعنی اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارے اور 3 ہی مرتبہ یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من شر شیطانی و شرہ۔ صحیح مسلم ابن ماجہ۔ کیونکہ خواب کی تعبیر کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، عام انسان کے لیے خواب کی تعبیر کرنا آسان نہیں، بلکہ تعبیر کرنے والا اگر اس قابل ہو جو قرآن و سنت سے تعبیر کرنے کا علم رکھتا ہو تو وہی آپ کے خواب کی تعبیر بہتر بتا سکتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے آپ خواب کا انتظار یا اس کے پیچھے مت چلیں۔ اور جیسا کہ ایک امام صاحب کے شاگرد کو خواب میں آگ دکھائی دی، وہ گھبرا کر امام صاحب کی مجلس میں آ کر بیان کرنے لگے اپنا خواب، تو امام صاحب نے اس کی تعبیر اچھی بتائی۔ مجلس میں ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، کچھ عرصے بعد اس کو بھی خواب میں آگ نظر آئی، تو وہ امام صاحب کے پاس گیا اور بتایا، تو امام صاحب نے کہا کہ تمہارا یہ خواب خطرناک ہے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ پہلے آدمی نے جب آپ سے پوچھا تھا آگ والے خواب کی تعبیر تو آپ نے اس کو خوشخبری سنائی تھی، تو امام صاحب نے کہا کہ اس نے وہ خواب سردی میں دیکھا تھا جبکہ تم نے یہ خواب گرمی میں دیکھا ہے۔ اس کی ایک اور حدیث سے مثال دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں خود کو قید اور بیڑیے میں جکڑے دیکھنے کو پسند فرماتے تھے اور توق کو ناپسند فرماتے تھے۔ حالانکہ عام آدمی قید اور بیڑیوں میں جکڑے خود کو ناپسند فرماتا ہے چاہے وہ خواب میں ہی دیکھے، اور توق کو بھی وہ غلط ہی جانتا ہے، اسی لیے تو خواب کی خود تعبیر کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ برا خواب کے اثر کو زائل کر دینا چاہیے۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی گردن اڑا دی گئی اور سر الگ ہو گیا اور وہ اس کے پیچھے چلے گئے اور اسے اپنی جگہ پر لگا دیا، اور اس خواب کو نبی کریم سے تعبیر چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان خواب میں تم میں سے کسی کے ساتھ کھیلے تو اسے لوگوں میں بیان نہ کرے۔ ابن ماجہ۔ یعنی جو خواب ہوتے ہیں وہ آپ کے
جو خیالات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں، اس کی کوئی بری تعبیر نہیں ہوتی۔ اور خیالات میں اکثر ہم دیکھیں خواہشات ہمارے خیالات میں ہوتی ہیں، یا ہمارا خوف ہوتا ہے کہ یہ کام ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، یا ہم خواہشات کو سوچتے رہتے ہیں کہ میں ایسا بھی کروں گا۔ تو جب وہ خواب میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس کی تو واقعی کوئی نہ کوئی تعبیر ہے۔ تو استخارے کے لیے خواب کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر برا خواب آیا آپ کو اس کو زائل کر دینا ہے۔ اسی طرح ایک عالم تھے تو ان کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہیں کیا، کئی سال ہو گئے، ان کی عمریں بھی گزر رہی ہیں۔ تو عالم نے پوچھا کہ آپ نے استخارہ نہیں کیا؟ اس نے کہا میں نے کیا تھا، جب بھی میں کرتی تھی مجھے خواب میں سانپ دکھائی دیتے تھے، اسی لیے آج تک ان کا رشتہ ہی نہیں کیا۔ حالانکہ یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں اکثر، ان خواب کی تعبیر اگر کوئی غلط بھی بتا دے، حالانکہ اس کو اس کا کوئی علم نہ ہو، جو پہلے اس کی تعبیر بتا دے گا وہ ویسا ہی ہوگا اس کے ساتھ۔ تو لہٰذا آپ اس کی تعبیر میں نہ جائیں اور اس کو زائل کرنے میں ہی خیر سمجھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواب برا آیا ہے۔ یہ باتیں یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ آپ نے جو استخارہ کر کے کام کیا تھا اس میں کبھی نقصان ہی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے استخارہ کے بعد کاروبار کیا اور آپ نے کافی اچھا کمایا، پھر آپ کو کبھی کوئی نقصان ہو گیا اور اب آپ فکر میں پڑ گیا تو میں نے تو استخارہ کر کے اس کام کا انتخاب کیا تھا، حالانکہ میں یہ نہیں سوچتا کہ میں نے استخارہ کر کے اسی کام سے میں نے اتنا کمایا ہے، اتنی برکت حاصل کی ہے اور اب کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ حالانکہ نقصان اور نفع ہونا کام کا حصہ ہوتا ہے اور ہم اس کا قصوروار استخارہ کو سمجھے، بلکہ نقصان تو ہماری نااہلی اور غلطی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد اس کام میں توجہ اور محنت کرنا کام کا لازمی حصہ ہے۔ اس طرح استخارہ کا پورا عمل خشوع و خضوع سے کرنا چاہیے۔ آپ کی توجہ ادھر ادھر کی بجائے اللہ تعالیٰ کے آگے نفل ادا کرنے میں ہونی چاہیے، دعا میں ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ترمذی۔ استخارہ کسی ایک مسئلہ یا کام کے لیے زیادہ مرتبہ یا بار بار بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ جب تک وہ کام نہیں کرتے، اس میں انتخاب نہیں کرتے کسی چیز کا، آپ دن میں کئی مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، یا جب تک آپ کام نہیں کر رہے آپ کئی دن تک استخارہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی ثابت ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنی تھی، کعبہ کا جب نقصان ہو گیا تھا تو انہوں نے 3 دن تک اس بارے میں استخارہ کیا تھا، اور اگر آپ درست طریقہ جانتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ استخارہ خود کرنا ہوتا ہے، کسی سے نہیں کروانا ہوتا۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کاروبار کرنے لگے تو باپ بیٹا یا 2 دوست یا 2 بھائی دونوں خود بھی استخارہ کر سکتے ہیں، یا ان میں سے ایک شخص بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بیٹے بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں تو ماں باپ یا بیٹا بیٹی یعنی یہ سب بھی استخارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان سب کا کام ہے۔ کچھ لوگ اس لیے استخارہ نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں اور وہ نیک نہیں ہیں، لیکن استخارہ اس کو ہی کرنا ہوگا جس کا کام ہے، چاہے وہ گناہ گار ہو یا نیک۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو اچھا کرنا چاہیے۔ آن لائن استخارہ یا کسی بھی نیک شخص یا کسی بھی پیر یا عالم سے آپ استخارہ نہیں کروا سکتے، یہ آپ کو خود ہی کرنا ہوگا، کیونکہ استخارہ خود ہی کیا جاتا ہے۔ نبی کریم، صحابہ اور تابعین کا بھی یہی عمل رہا ہے، کیونکہ اس کی دعا کے شروع میں ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، یعنی صحابہ نے تو نبی سے کبھی اپنا استخارہ کروانے کا نہیں کہا، جبکہ نبی کریم کو وہی بھی آتی تھی، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو استخارہ کی دعا سکھائی جیسے کوئی قرآن کی آیت سکھائی ہو۔ فال نکال کر استخارہ کرنا جیسا بھی کبوتروں، طوطوں یا تیروں سے، اسی طرح قرآن مجید کو کھول کر اچانک کوئی صفحہ آ جائے، یا ایسے بھی استخارے کے طریقے ہیں، یہ سب سنت کے منافی اور بدعات ہیں، اور بظاہر یہ سنت ہی اچھا عمل لگ رہا ہوتا ہے۔ استخارہ یہ جاننے کا عمل نہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوگا، بلکہ یہ ایک یا زیادہ رستوں میں سے خیر والے رستے کے انتخاب کا نام ہے۔ استخارے سے مستقبل یا غیب کو ہم جان نہیں سکتے، بلکہ آپ کے مستقبل کے لیے خیر والے ہم کو اللہ سے طلب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر آپ کو 2 کمپنیوں میں ملازمت کی آفر آئی ہے، ایک کمپنی ہے جس میں آپ کو زیادہ پیسے یا شہرت مل رہی ہے، ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم پیسے والی کو ترجیح دیتے ہیں اور یہاں استخارہ نہیں کرتے، اور ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ اسلام کے منافی ہیں۔ جائز چیزوں کا استخارہ ہوتا ہے، حرام کام کا نہیں ہوتا، یعنی کہ سودی کاروبار یا چوری کرنا یا گناہ والے کام کا استخارہ کرنا وغیرہ۔ استخارہ ایسے نیک کام جو کرنے ہی کرنے ہیں ان کے لیے بھی نہیں کیا جاتا، ایسا کہ عمرہ کرنا یا حج کرنا یا نماز پڑھنا۔ یہ ہے کہ آپ اس طریقے کو عمرہ کریں یا اس کمپنی کی ہوائی جہاز کی فلائٹ میں سفر کریں، بے شک آپ اس کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، میری کوشش تھی کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں فصیح طریقے سے آپ کو سب چیزیں بتا سکوں تھوڑے سے وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک حق کا متلاشی بنائے اور حق کا پیروکار بنائے، ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، آمین۔
میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔